بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 18 اگست اور سوموار کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں کچھ بریکنگ سٹوریز کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کو اب باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ خبر اس ولاگ کی سب سے امپورٹنٹ ہوگی اور سرکاری سطح پہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، اور یہ دھمکیاں اس موقع پر کیوں دی جا رہی ہیں؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگست، ستمبر اور اکتوبر بہت بھاری ہیں، چونکہ نومبر میں ایکسٹینشن ہونا ہے، نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے، اور حافظ صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن ہو جائے، اور وہ بھی 5 سال کے لیے، صرف 2 سال کے لیے نہیں۔ تو یہ لڑائی اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ اپوزیشن کو دبا رہے ہیں، اور اپوزیشن میں سب سے امپورٹنٹ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، اور دوسری جانب وہ حکمرانوں کو بھی ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ خبردار، میں آپ کو بھی عبرت کا نشان بنا سکتا ہوں۔ ان ساری صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے اس ولاگ میں، لیکن سب سے پہلے ہم چلیں گے خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، چونکہ وہاں پہ سیلاب نے بہت زیادہ تباہیاں مچا دی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ساری معلومات شیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام کو اس وقت ضرورت ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ہیلپ آؤٹ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ کافی سنگین ہو چکی ہے۔ یہ صرف سیلاب نہیں بلکہ یہ کوئی آفت آئی ہوئی ہے، اور سیلابی صورتحال کے باعث 313 افراد جاں بحق، 156 زخمی ہوئے، اور 59 مکانات کو نقصان پہنچا۔ یہ ایک رپورٹ ہے۔ 22 پل ٹوٹ چکے ہیں، اور مویشی، سینکڑوں مویشی اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور اگر کسی کسان کا مویشی چلا جائے تو اس کا مطلب ہے اس کا روزگار چلا گیا، اور یہ ساری صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اور جو سچویشن اس وقت ہے جناب، سیلاب سے اموات کی کل تعداد جو ہے وہ 400 سے تجاوز کر چکی ہے، اور ڈپٹی کمشنر بونیر نے جو صورتحال سے آگاہ کیا اس کے مطابق 401 افراد جاں بحق اور 671 زخمی ہو چکے ہیں، اور 401 ہلاکتیں، 671 زخمی، اور 4054 مویشیوں کے نقصان کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اور سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2300 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور 413 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ تعلیمی ڈھانچہ بھی شدید متاثر ہوا ہے، اور 6 سرکاری اسکول بھی بہہ گئے۔ اور یہ ایک نارمل سیلاب نہیں ہے، نارمل بارشوں کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ایک غیر معمولی نوعیت کا ہے، اور بہت ہی خوفناک اور خطرناک یہ سلسلہ ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، گلگت اور بلتستان اور کشمیر کے عوام کو جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں پر فرمائے، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں رہنے والے جو مخیر حضرات ہیں، ہم ان کو ضرور کہیں گے کہ وہ بھی ہیلپ آؤٹ کریں، کیونکہ اس وقت اشد ضرورت ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب بڑی خبر کی طرف، اور وہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اب عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، بالکل دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور نشان عبرت کا بنانے کا کہا جا رہا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح پھانسی بھی دی جا سکتی ہے۔ اور یہ ساری خبریں آ رہی ہیں سرکار سے جڑے ہوئے لوگوں کی طرف سے، اور ان لوگوں کی طرف سے، ان دانشوروں کی طرف سے، ان صحافیوں کی طرف سے جو کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے، یا پھر حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے آ رہی ہیں۔ سہیل وڑائے صاحب نے کل ایک کالم لکھا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سہیل وڑائے صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ وہ معافی مانگ لیں، اور معافی میں ہی ان کی عافیت ہے، اور اگر انہوں نے معافی نہ مانگی اور یہ پاپولیرٹی کے چکر میں پڑے رہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بس سمجھ جائیں کہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی بہت پاپولر تھے، اور انہوں نے بھی معافی نہیں مانگی تھی، اور وہ بھی تختہ دار پر چلے گئے، اور پھانسی لگ گئی، اور بات ختم ہو گئی۔ تو سہیل وڑائے صاحب نے یہ میسج دیا، میسج اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سہیل وڑائے صاحب کی ملاقات ہوتی ہے برسلز میں آرمی چیف جنرل
आसम मुनीर साहब से, क्योंकि सोहेल वड़ाई साहब जाते हैं पाकिस्तान से उधर और ब्रसल्स में, और वहाँ पे जनरल साहब का प्रोग्राम था। और फिर वहाँ से फ्रांस से लोग आते हैं, स्पेन से आते हैं, इटली से, यूके से और ब्रसल्स से और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से आके उनको जनरल आसम मुनीर साहब के सामने बिठा दिया जाता है और वहाँ पे जनरल आसम मुनीर साहब तकरीर करते हैं। और तकरीर के अंदर भी इमरान खान साहब को वो धमकियाँ देते हैं, पीटीआई को धमकियाँ देते हैं। और फिर उसके बाद सोहेल वड़ाई साहब के साथ उनकी गपशप होती है। तो सोहेल वड़ाई साहब उसके बाद फिर एक कॉलम लिख मारते हैं और उस कॉलम में ये बताया जाता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी का जिक्र किया जाता है और जनरल ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा था उसको ज़ेर बहस लाया जाता है। और फिर कुछ मिसालें भी दी गई इब्लीस की और फरिश्तों की और शैतान की, ये सब कुछ दिया गया। तो बहरहाल जो असल पॉइंट है वो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनाने की बात की गई कि उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह फांसी भी हो सकती है। अब ये बात इधर से सोहेल वड़ाई साहब ने की और उसके बाद फिर इस पर तनकीद शुरू हो गई। तनकीद शुरू हुई तो फिर कुछ और सरकारी लोग जो हैं वो भी सोहेल वड़ाई साहब की हिमायत में आ गए और उन्हीं के मौक़िफ़ को बयान करने लगे। और उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया वो भी इमरान खान साहब से मुताल्लिक़ की। सोहेल वड़ाई साहब ने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि जनाब तारीख़ में ये मिसालें मौजूद हैं, तो बेहतर है कि आप नवाज शरीफ की तरह और जरदारी साहब की तरह मामला तय करें और डील करके आराम से आके आप बैठ जाएं। और उसके बाद जैसे नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने वापस आके डील करके दोबारा इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच गए, तो आप भी उसी तरह करें, यानी उसी तनख्वाह पे काम करें जो आपको मिलिट्री लीडरशिप कहे। तो इमरान खान साहब नहीं मान रहे। इससे पहले भी इमरान खान साहब तक तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। कभी उन पे इंतकामन उनकी बिजली बंद कर दी जाती है, उनको क़ैद तन्हाई में रखा जाता है, उनकी सहूलियात जेल की सहूलियात वापस ले ली जाती हैं और कभी उनको फिर पैम्पर किया जाता है, कभी उनको डील ऑफ़र की जाती है, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो ये जो मामला है, अब सोहेल वड़ाई साहब आसम मुनीर साहब से मुलाकात करके ये कॉलम लिखते हैं तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। फिर सोहेल वड़ाई साहब के साथ एक और भी मामला हुआ और हमारे काबिल एहतराम है, फिर सोशल मीडिया पे उनके पुराने कॉलम जो है वो रिप्रोड्यूस किए नाजरीन ने और हाजरीन ने। उन्होंने कहा, एक कॉलम है 21 अगस्त 2019 का, वो शेयर किया और उसमें सोहेल वड़ाई साहब जो हैं वो जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और जब एक्सटेंशन मिल गई जनरल बाजवा साहब को तो उस एक्सटेंशन पे उन्होंने कहा कि बिल आखिर पाकिस्तान की पायदार तरक्की का रास्ता हमवार हो चुका है, क्योंकि तारीख़ के तालिब इल्म और तरक्की के ख़्वाहां जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद 3-4 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया गया है। और उन्होंने कहा कि इस फैसले पर इमरान खान, अमेरिका, यूरोप, दुनिया भर के ममालिक से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान अमन और तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। तो ये उन्होंने कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की अफवाहें गर्म थी, तब ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने ओहदा नहीं संभाला था। उस वक्त जनरल आसम मुनीर साहब DG ISI थे। ये उस वक्त की बात हो रही है, ज़रा जहन में रखिएगा। सोहेल वड़ाई साहब लिख रहे हैं। तो मगर जहाँ 4 सीनियर तरीन जर्नलों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा है, वहीं जनरल फैज़ हमीद जैसा आयरन मैन जनरल बाजवा की मुआवनत जारी रखेगा। यानी वो कह रहे हैं कि जनरल आसम मुनीर जो हैं उनके होते हुए जनरल बाजवा कमज़ोर थे और मज़ा नहीं आ रहा था, तो जनरल फैज़ आयरन मैन हैं तो वो आए हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। जनरल आसम मुनीर साहब अच्छे नहीं थे। और जनरल कमर बाजवा 3 साल मुद्दत मुलाजमत तोसी के बाद वो अगले आर्मी चीफ के लिए सबसे ताकतवर उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। यानी कि जनरल फैज़ हमीद का यहाँ पे तस्करा किया जा रहा है और जनरल आसम मुनीर साहब का यहाँ पे तस्करा नहीं है। और सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और जनरल फैज़ हमीद की ISI में तकर्री को पायदार तरक्की के उस तनाजुर में देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी जवाल को रोकने के लिए तसलसल की पॉलिसी को अपनाया गया है। ये कॉलम है 21 अगस्त 2019 का, यानी कि आज से ठीक 6 साल पहले, जी हाँ 6 साल पहले का ये कॉलम है।
اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اب اگلی بات ذرا غور سے سننے والی ہے کہ جنرل باجوہ کی ٹرم میں توسیع اور تسلسل سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور سرمایہ کاری کے فروغ میں مدد ملے گی۔ جنرل باجوہ 2022 میں جب 6 سال آرمی چیف رہنے کے بعد ریٹائر ہوں گے تو پاکستان ایک مستحکم ملک بن چکا ہوگا، اور ان کی پالیسیوں کی تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے ان کے قریب ترین ساتھی جنرل فیض حمید 4 سینئر ترین جنرلوں میں شامل ہوں گے، اور اگر انہیں بھی اس طرح 6 سال یعنی 2028 تک بطور اگلے آرمی چیف آف آرمی اسٹاف پالیسی تسلسل سے جاری رکھنے کا موقع ملتا ہے تو پاکستان بھی ملائیشیا، ہانگ کانگ، چین کے ماڈل کی طرح اور فائدہ اٹھا کر اور ترقی کے 12 سال گزار کر نئی منزلوں کی طرف گامزن ہو چکا ہوگا۔ اور اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ دیتے ہیں جناب آگے پھر جنرل ایوب خان صاحب کے دور کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی جو ترقی ہے اس کو کرتے ہیں۔ پھر اگلا جو کالم ہے، کالم کے اگلے حصے میں جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ اس ماڈل کو ذرا مختلف طریقے سے مذہبی رنگ دے کر جنرل ضیاء الحق نے 11 سال چلانے کی کوشش کی۔ 11 سالہ تسلسل اور امریکہ سے ڈالروں کی بارش نے معاشی استحکام میں اضافہ کیا، مگر انہیں بھی سیاست لے ڈوبی، نہ بھٹو کی پھانسی ہضم ہو سکی اور نہ افغانستان کی جنگ میں امن اپنے مقاصد کی تلاش میں انہیں فائدہ ہوا۔ تو یہ سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہے جو ریپروڈیوس ہو رہا ہے جناب سوشل میڈیا پہ۔ تو اس کے بعد یہ اب سہیل وڑائی صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کو ناگزیر قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے اب جو آگے ہے جناب مزید جو سرکاری حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ سرکاری حضرات میں سے ایک ہیں جی نجم ولی خان صاحب ہیں، ہمارے بہت اچھے پیارے سے دوست ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن میں جاب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے یا جیل سے اچانک موت کی خبر آ جاتی ہے تو رد عمل کیا ہوگا؟ ایک بڑا انقلاب آئے گا، ملک جلا دیا جائے گا، اور دوم وقتی احتجاج ہوگا، اور 2-3 دن میں سب کچھ کنٹرول میں آ جائے گا، اور سوشل میڈیا سے باہر کچھ نہیں ہوگا، ٹرینڈز چلیں گے اور بس۔ یہ اب انہوں نے عمران خان کو کہتے ہیں جی پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو اس کے 3 سینیریو آگے ڈسکس کر دیے ہیں کہ جناب یہ تینوں میں سے زیادہ سے زیادہ ایک ہو سکتا ہے، اور بڑا انقلاب آئے گا، ملک جلا دیا جائے گا، یا پھر احتجاج ہوگا 2-4 دن، یا پھر صرف سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت رولا پڑے گا اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ اب یہ جو ایک اور اکاؤنٹ ہے جی، اور اس اکاؤنٹ میں لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، کیونکہ اس طرح کا کسی بھی شخص کے بارے میں ایسی بات کرنا اور ایسی بیہودہ بات کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور آ گیا جی، اور اس میں اب یہ سرکاری، اور اس اکاؤنٹ کو مریم صاحبہ جو ہیں وہ فالو کرتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ عمران خان صاحب کو اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگیں اور معاملات سیٹ کریں اور جیل سے نکل جائیں، اور اسی میں بہتری ہے، ورنہ پھر ماضی کی مثالیں موجود ہیں، اور کبھی ان کو شیطان کا نام دے دیا جاتا ہے، کبھی ان کو کچھ کہا جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے سلسلے پر چل رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو ان تمام چیزوں کو جی میرے اندازے کے مطابق جو میرا ان سارے اگر سارا میٹیریل جمع کر کے اگر عمران خان صاحب کے بیٹے اور ان کی پارٹی اور ان کی فیملی اور علیمہ خان صاحبہ اور ان کے قاسم اور سلیمان کے والدہ جو ہیں، اگر وہ اس سارا میٹیریل لے لیں، کیونکہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے اور اس میں اب سرکار سے جڑے ہوئے دانشور جو ہیں وہ عمران خان کو مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں کہ بس جناب یہ تو کام ہو گیا، تو انہیں چاہیے کہ یہ سارا میٹیریل لیں، جمع کریں، اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب کی جو تقریر ہوئی ہے، خاص طور پہ جو برسلز میں تقریر ہوئی ہے، وہ پوری کی پوری تقریر لیں اور اس کے بعد اپنا مقدمہ لے کے چلے جائیں کسی اعلیٰ ترین فورم پہ۔ اور میں ان کو ابھی بتا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ یہ ضرور کریں، ادروائز یہ سمجھا جائے گا کہ جناب ہماری جو ہے دھمکی وہ
کارگر ثابت ہوگی، اور خدا نخواستہ کل کو یہ اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو اس سے پہلے یہ اس کا تدارک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے کا سارے اتنے ایویڈنس ہیں کہ آپ کسی بھی فورم پہ جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، وہ آپ کو سپورٹ کریں گے وہ، اور اس لیے جناب یہ چیز چل رہی ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ڈسکس کریں گے، تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔